حضرت مفتی صاحب، تاریخ اسلام میں میثاق مدینہ بہت ہی غیر معمولی اہمیت کا حامل ایک معاہدہ ہے، اور یہ ریاست مدینہ کا پہلا باضابطہ ایک دستاویز آپ کہہ لیجئے۔ آپ اس پر روشنی ڈالیے، اس کی اہمیت، شقیں اور نتائج۔ ڈاکٹر صاحب، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں یہود بھی آباد تھے اور انصار بھی آباد تھے۔ جی۔ یہود کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نضیر۔ جی۔ اور مدینہ طیبہ کی معیشت پر، اسلحہ سازی کی صنعت پر، زرگری پر ان کا مکمل قبضہ اور دسترس تھی۔ اور دوسری طرف جو انصار مدینہ تھے وہ بظاہر یہودیوں کے تسلط اور ان کے غلبے کے ماتحت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ کے معروضی حالات دیکھے جی، تو آپ نے بڑی حکمت اور دانش مندی کے ساتھ آنے والے وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انصار اور پھر یہود کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا۔ انصار میں تو آپس میں بھی لڑائی جھگڑے تھے۔ ظاہر ہے قبائلی رنجشیں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک میثاق اور پیمان قائم کیا، اس میں آپ نے 2 حصے اس کے ترتیب دیے۔ اس کی تقریباً 53 شقیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کے باہمی معاملات سے ریلیٹڈ ہے، جی، اور دوسرا حصہ یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس سے ریلیٹڈ، یعنی ایک داخلی ایک خارجی تھا۔ جو آپس میں تھا ظاہر ہے کہ وہ بھائی چارے سے متعلق تھا، جی، ایک دوسرے کی معاونت کرنے سے متعلق تھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو اسلامی حقوق و فرائض ہیں ان کی ادائیگی سے ریلیٹڈ، ظاہر ہے اس میں تفصیلات ہیں۔ دوسرا یہودیوں سے متعلق تھا، اور وہ بڑا اہم حصہ تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام کی تبلیغ اور تربیت میں اپنوں کے ساتھ مصروف ہوں اور ہماری پیٹھ میں یہودی خنجر کھونک دیں۔ دوسرا سبب یہ بھی تھا کہ مشرکین مکہ کی جانب سے بھی خطرہ ٹلا نہیں تھا، وہ بھی کسی وقت جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ اس لیے ہم اگر ان کے ساتھ جنگ کریں تو پیچھے سے یہودی میں نقصان نہ پہنچا دیں، تو لہٰذا ان تمام تر وجوہات کی بنیاد پر یہودیوں سے بھی ایک میثاق، ایک عہد ضروری تھا۔ مفتی صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالت جنگ میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ قوم کے تمام گروہ اور جماعتیں اکٹھی ہوں تاکہ گھر مضبوط ہو۔ اور اس میں سمجھتا ہوں جو حالیہ پاکستان ایک آزمائش سے گزرا اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا، اس میں پوری قوم نے مجتمع ہو کر اپنی افواج کی پشت پناہی کی، ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ میثاق مدینہ کا جو وہ حصہ ہے جو مسلمانوں کا آپس میں تھا، اس کا ایک عکس یا اس کی برکت ظاہر ہوئی ہے پاکستان کے اندر۔ اللہ ایسی ہی جمعیت رکھے۔ آمین۔ یہودیوں کے ساتھ جو میثاق کا حصہ تھا اس میں یہ تھا کہ جو مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے یہی یہودیوں کو بھی حاصل رہے گی، کہ اپنی منشا مرضی سے اپنی عبادات کریں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، اگر مدینہ طیبہ پر حملہ ہوتا ہے تو ہم سب مل کر مدینہ طیبہ کا دفاع کریں گے۔ اچھا، یعنی یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ طیبہ کے دفاع میں ایک ہوں گے۔ دوسرا یہ، اگر مسلمانوں پر مشرکین یا کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو یہودی دشمن کی مدد نہیں کر سکیں گے، جی، اور اگر یہودیوں پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو مسلمان دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ اچھا، واہ۔ بلکہ اگر کوئی یہودیوں پر حملہ آور ہوتا ہے تو مسلمان یہودیوں کا دفاع کریں گے، سبحان اور اللہ۔ اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو یہودی مسلمانوں کی حمایت اور نصرت کریں گے۔ اس طرح کی کئی شقیں ہیں۔ یہ معاہدہ ہوا۔ اب اس کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا اس میں خاص پہلو ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ مدینہ طیبہ کی قیادت
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کیا بات؟ وسلم کی ہوگی، اور اس معاہدے کی روشنی میں یہودیوں کو یہ تسلیم کرنا پڑا اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو قائد اعظم کے طور پر تسلیم یہ ریاست مدینہ کی خشت اول ہے۔ خشت اول معاہدہ ہو گیا۔ حضور اپنے اصحاب کی امت کی تربیت فرمانے لگے، وحی کا نزول ہو رہا ہے، سبحان اسلام اللہ، آ رہا ہے، سبحان ریاست کے خد و خال طے ہو رہے ہیں، نظام بن گیا۔ ہاں ہاں لیکن یہودیوں کو یہ سب ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ غزوہ بدر ہوا، سب سے پہلے قبیلہ جو یہودیوں کا قینقاع تھا، جی بنو قینقاع، یہ مدینے کی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت، بہت سٹرونگ قبیلہ۔ جی انہوں نے کہا جی کہ ہم اس جنگ میں حصہ نہیں بنیں گے۔ اچھا انہوں نے سب سے پہلے اس معاہدے کو توڑا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک خاتون کی بے حرمتی کی، جی جس کی وجہ سے معاملات آگے بڑھے ہاں اور ان سے جنگ کرنا پڑی، اور پھر آخر رسول پاک علیہ السلام نے ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ بنو قریظہ نے بھی اور بنو نذیر نے بھی یکے بعد دیگرے مشرکین کی معاونت کی، معاہدہ شکنی کی۔ عہد شکنی کی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر انہوں نے باقاعدہ مشرکین کی مدد کی، اور پیچھے سے انہوں نے کچھ افراد تیار کیے مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے۔ نا للہ۔ یعنی عہد شکنی کی تو ان کی تاریخ بہت قدیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بھی، اب تک جاری ہے۔ اور اب تک جاری ہے۔ نتیجتاً ان کو پھر مدینہ طیبہ سے نکالنا پڑا، یہ خیبر میں گئے، وہاں جا کے سازشیں شروع کر دیں، پھر غزوہ خیبر بھی بپا ہوا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ میثاق مدینہ کی روشنی میں اگر ہم اس پورے چارٹر کو، میثاق کو پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا پہلا تحریری دستور قائم کیا جس کی خبر تو جا کے صدیوں بعد ویسٹ کو ہوئی۔ آہا مطلب 1215 کے اندر سب سے پہلا جو تحریری معاہدہ ان کے ہاں قائم کیا گیا، رسول پاک علیہ السلام نے تو 14 صدیاں قبل ہی میثاق مدینہ کی شکل میں ایک ریاستی نظام کے طور پر ایک معاملہ کو قائم رکھنے کے لیے بہترین اصول اور ضوابط عطا فرمائے، ایک آئین اور دستور عطا فرمایا، جسے ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔